السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ قربانی کس پر فرض ہے یا قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کا کس کے لیے کرنا ضروری ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ دوستو اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کس پر فرض ہے، یا قربانی کے مسائل سے متعلق اہم ویڈیو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، آج کل لوگ قربانی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ہم پر فرض نہیں ہے، یا قربانی کس پر فرض ہے، کس پر واجب ہے، اس بارے میں ان کو نہیں پتہ ہے، حالانکہ انہیں اس مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور اگر ان کو اس مسائل کے بارے میں علم نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ علماء سے رجوع کریں، معتبر علماء سے، یا ویڈیوز اس طرح کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دیکھیں۔ بہرحال یہ بڑا مستند مسئلہ ہے اور بڑا ہی پیچیدہ مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ بہرحال ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کر لیجئے تاکہ دوسروں تک بھی یہ جانکاری پہنچ جائے۔ واٹس ایپ پر، اپنے گروپ پر اور دوسرے لوگوں تک اس لنک کی کاپی کر کے پہنچائیے گا۔ قربانی کے جو مسائل ہیں اس بارے میں ہم سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے اور جس کے بارے میں یہ ویڈیو ہم نے آپ کو تک پہنچائی ہے۔ تو دوستو، جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے حساب سے یا اتنی قیمت کا مال جس سے وہ بزنس کرتا ہے اس کے پاس ہے، یا اتنا کوئی زیادہ سامان اس کے پاس پڑا ہے، مثلا کوئی پلاٹ پڑا ہے، کوئی گھر پڑا ہے، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔ بہت سے لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس سونا، چاندی یا مال تجارت یا نقدی نصاب کے بقدر نہیں ہوتا، یعنی سونا چاندی نہیں ہے یا کوئی اتنی نقدی ان کے پاس نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے پہنچ جائے، ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن بہت سا فاضل سامان پڑا ہوتا ہے، جیسے جسے استعمال کیا ہوا ضرورت سے زائد، مان لو فرنیچر ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی مکان ہے، اگر یہ زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے حساب کو پہنچ جائے، یعنی اتنا اس کے پاس مال ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے حساب سے اس کو پہنچ جائے تو قربانی اس پر واجب ہو جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ ایک فرق اور بھی ہے کہ وہ یہ کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس وقت فرض ہوتا ہے جب نصاب پر، یعنی چاند کے اعتبار سے 12 مہینے گزر جائیں، یعنی 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کی تاریخ آنے سے پہلے 24 گھنٹے گزرنا بھی ضروری نہیں۔ مثلا اگر کسی کے پاس بقرعید کی 9 تاریخ، یعنی 10 تاریخ کو بقرعید ہوتی ہے، 9 تاریخ کو عصر کے وقت ایک ایسا مال آیا جس کے آنے سے اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مان لے کوئی بزنس میں پروفٹ تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا ابھی تک، لیکن اس کے پاس پروفٹ آ گیا، اس کے پاس پیسے ہیں، اور وہ 1 دن پہلے تک اس کے پاس آ گیا تو اس پر بھی قربانی واجب۔ اور 10 تاریخ میں بھی اس کے پاس اگر موجود رہا تو اس پر کل کو قربانی واجب ہو جائے گی۔ مان لیجئے بقرعید کا پہلا دن ہے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اتفاق سے بقرعید کے پہلے دن شام کو اس کے پاس مال آیا تو اگلے روز قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ گھر کے ہر شخص کی ملکیت علیحدہ دیکھی جائے گی۔ مان لیجئے اگر 4 بھائی ہیں اور چاروں کی ملکیت ہے، الگ الگ ہے، تو ان چاروں پر الگ الگ
جو ہے قربانی واجب ہے۔ اگر کسی گھر میں باپ، بیٹے، بیٹیوں کی ماں، ہر ایک کی ملکیت میں اتنا مال ہو جس پر قربانی واجب ہو تو ہر ایک پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ البتہ نابالغ کی طرف سے کسی حال میں قربانی کرنا لازم نہیں، مطلب عورت کا، مرد کا بالغ ہونا ضروری ہے، بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ عورتوں کے پاس عموماً اتنا زیور ہوتا ہے جس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے ایسی خواتین کو اپنی قربانی کر لینی چاہیے۔ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبا، دمبی کی قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں، اگرچہ کتنا زیادہ قیمتی اور کھانے میں جس قدر بھی مرغوب ہو، لہذا ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسرے حلال جنگلی جانور قربانی میں ذبح نہیں کیے جا سکتے۔ مان لیجئے کہ بھئی جنگلی جانور کا شکار کر لیا، اس کو قربانی کر لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے پالتو جانور کا ہونا ضروری ہے۔ بہرحال ویڈیو کو لائک کر دیجئے، سبسکرائب کر دیجئے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ بلا جھجک کمنٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اور کیا مسائل آپ کے سامنے درپیش ہیں۔ بہرحال ضروری ہے کہ آپ ان مسائل پر غور کریں اور قربانی کس پر واجب ہے۔